ہمارے خداوند یسوع کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق اس کا 11واں باب پہلی 4 آیات۔ ایک دن یسوع ایک جگہ دعا کر رہا تھا۔ جب کر چکا تو اس کے شاگردوں میں سے کسی ایک نے اس سے کہا، اے خداوند، ہم کو دعا کرنا سکھا جیسا کہ یوحنا نے بھی اپنے شاگردوں کو سکھایا۔ اس نے ان سے کہا کہ جب تم دعا کرو تو کہو، اے باپ، تیرے نام کی تصدیق ہو، تیری بادشاہی آئے، ہماری روزینے کی روٹی روزمرہ ہمیں دیا کر، اور ہمارے گناہ ہمیں بخش، کیونکہ ہم بھی اپنے ایک قرضدار کو بخشتے ہیں، اور ہمیں آزمائش میں پڑنے نہ دے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، آج کے کلام میں ہم نے سنا کہ مسیح کے شاگردوں میں سے ایک نے اس سے کہا کہ اے خداوند، ہمیں بھی دعا کرنا سکھا۔ غالباً شاگردوں نے اس بات کا ادراک کر لیا تھا کہ مسیح کی عجیب اور پرجلال زندگی اور دعا میں ایک گہرا اور اٹوٹ رشتہ ہے، اسی لیے وہ مسیح یسوع کے پاس ایسی درخواست لے کر آئے کہ وہ انہیں بھی دعا کرنا سکھائے۔ مسیح یسوع نے دعا کا ایک زندہ اور پائندہ نمونہ عطا فرمایا، جس میں خدا کے فضل کے تخت کے سامنے اظہار کے لیے مناسب مختصر جملے ہیں۔ یہ نمونہ جو الفاظ کے لحاظ سے نہایت سادہ لیکن معنی کے لحاظ سے بڑا گہرا ہے، دعائے ربانی کہلاتا ہے، کیونکہ یہ دعا خداوند مسیح نے سکھائی۔ دعا کے سب سے پہلے حصے میں ایک پکار ہے، اس میں فدیہ اور مخلصی کا راز پنہا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، ہم اس سے خداوند کے فرزند بن سکتے ہیں۔ تخلیق کے نور کا راز بھی اسی میں پوشیدہ ہے کہ روح القدس نئی پیدائش کے وسیلے سے ہمیں نئی زندگی بخشتا ہے، اور اسی پہلے جملے میں ایمان کا بھید بھی پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد خدا کی بابت 3 التجائیں آتی ہیں، تیرا نام پاک بنا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ پہلی التجا کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے دل، اپنے خیالات اور اپنی زبان کے ساتھ باپ کے نام کی تعظیم کرے اور اسے مقدس جانے۔ دوسری درخواست پہلی التجا کا فطری نتیجہ ہے۔ جب خدا کے نام کو دل و خیالات میں اور اپنے الفاظ سے مقدس جانا چاہتا ہے تو اس کے اختیار کے خوب پھیلنے کا موقع ہوتا ہے۔ تیسری التجا کا مطلب انسان کا خدا کے حضور مکمل طور پر سر تسلیم و خم اور اطاعت خم کر دینا ہے۔ خداوند کی مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے، اور مسیح نے ہمیں دعا کرنا سکھایا ہے کہ جیسے خدا کی مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے، ویسے پرستش کی روح اور مکمل فرما برداری میں زمین پر بھی پوری ہو۔ جب یہ مرضی ہم میں پوری ہونے لگتی ہے تو خداوند کی بادشاہی دلوں میں قائم ہو جاتی ہے۔ ان 3 التجاؤں کے بعد انسان کی بابت 3 التجائیں آتی ہیں۔ اس میں پہلی التجا کا تعلق جسمانی ضروریات سے ہے کہ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ بدن کو وہ چیز ملے جو زندگی کے لیے ضروری ہے، تاکہ انسان کے لیے یہ ممکن بنے کہ وہ اپنے روحانی فرائض کو ادا کر سکے۔ دوسری التجا معافی سے متعلق ہے کہ ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ جیسے خوراک بدن کی پہلی ضرورت ہے، اسی طرح روح کے لیے پہلی ضرورت معافی ہے۔ اگرچہ یہ سچ ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، لیکن ہم خطا کار بھی تو ہیں، اور ہماری باپ تک رسائی مسیح کے خون پر منحصر ہے، جس کے وسیلے سے ہمیں معافی نصیب ہوتی ہے۔ تیسری التجا ہے کہ ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا۔ یہ التجا گناہ اور اس کی فریب کاریوں سے متعلق ہے جو ہمیں آزمائش کی طرف لے جاتی ہے۔
اس درخواست میں ایک خاص ذمہ داری بھی بن رہا ہے، کیونکہ جو ان الفاظ کو ادا کرتا ہے لازم ہے کہ وہ آزمائش سے بھاگے۔